ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ نہ صرف اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی امید کی کرن بن رہی ہیں. یہ کہانی ایک نوجوان CSS کی طالبہ کی جس کی شادی میٹرک کے بعد ہوئی اور جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نہ صرف اپنی تعلیم جاری رکھی بلکہ 20 یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا بھی اٹھایا ہے. یہ لڑکی ان بچوں کی دیکھ بھال، تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ایک کامیاب شخصیت بنانے کی جستجو میں لگی ہوئی ہیں. ان کی یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی مشکل راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں. سوشل ورکر راحیلہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. راحیلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کی جو شادی تھی وہ میٹرک کے بعد ہوگی جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہے، پھر کیسے آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی؟ بس کچھ ایسا ہوا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. شادی سے پہلے کرائسس تھے جس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں رکھ سکی اسٹڈی کو. تو آفٹر میرج میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا. پھر میں نے اسٹڈی کو کنٹینیو کیا، انٹر کیا، اس کے بعد گریجویشن کیا اور آپ کے سامنے ہے کہ میں نے CSS میں ایڈمیشن لینا ہے ابھی. اچھا، ابھی CS میں داخلہ لینے کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے، لیکن کافی مشکل یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. میں نے زندگی میں بہت مشکل مراحل دیکھے ہیں تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ از دا بیسٹ آپشن CSS. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کے ڈیٹا میں بھی 20 یتیم بچے ہیں جو یا بے سہارا بچے ہیں، ان کی کفالت بھی آپ کر رہے ہیں. یہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ یہ ذمہ داری کیسے سنبھالی؟ ایسا ہے کہ میں جس ایریا سے بلانگ کرتی ہوں نا وہ بالکل نچلے طبقے کا ایریا ہے، مطلب کہ بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں. تعلیم کی بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا تھا کہ اسٹارٹنگ میں جب میری شادی ہوئی تھی تو آس پاس میرے جتنے بھی لوگ تھے میں یہ نوٹس کرتی ہوتی تھی کہ ان کے پاس کھانے کو بھی ٹھیک سے پیسے نہیں ہیں. تو میں ان کی جتنا ہو سکتا تھا اپنی پاکٹ منی سے، اپنے گھر کے مطلب سامان سے ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی. پھر میں نے آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کیا کہ کیوں نہ انہی کے بچوں کو تعلیم دی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر دیکھیں اس ملک کے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہے. اگر ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، ان کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو ہمارا ملک بالکل بھی ترقی نہیں کرے گا. پھر میں نے اس لیے میں نے یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے جو میں نے لیا تھا. میں نے باقاعدہ اپنے گھر کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگایا ہوا ہے جس کے اوپر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ جو مالی حالات سے تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے. ان میں آپ دیکھیں گے وہ بچے بھی ہیں جو دن میں غبارے بیچتے ہیں، پاپڑ بیچنے، مطلب کچھ نہ کچھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی دوران میں ان کو بالکل موٹیویٹ کر کے اپنے پاس لے کر آتی ہوں اور پھر ان کو اسٹڈی دیتی ہوں اور 2-2.5 گھنٹے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ان کو دینا ہوتا ہے. یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے پھر اتنا ٹائم بھی نکالنا ہے اوبویسلی، اور کیا اس کے لیے خاص اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں؟ گھر پہ ہی پھر آپ ان تمام بچوں کو پڑھا رہی ہیں؟ جی بالکل، گھر پر ہی. ابھی جو ہے وہ جب میرے پاس اسٹارٹنگ کا اسٹارٹ ڈیٹ تھا وہ میرے پاس 3 بچوں سے تھا. پھر میں نے ان بچوں کے لیے ایک ایسا گھر لیا، ایک ادارہ لیا جس کو میں جو رینٹڈ پر ہے اور میں اس کا رینٹ پے کرتی ہوں اور خود ہی وہاں پر سب کچھ سسٹم چلا رہی ہوتی ہوں. یہ 20 بچے میں وہاں پر پڑھا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جتنی بھی سٹوری ابھی تک میں نے آپ کی سنی ہے یا اپنے ناظرین سے بھی شیئر کیا، اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ بڑے سپورٹیو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جی الحمدللہ. اوبویسلی آپ کی جو پڑھائی ہے اس کو بھی کنٹینیو کرنے میں آپ کی مدد کی ہے. اب آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں، اپنی اسٹڈیز کو بھی آگے لے کر جانا چاہ رہی ہیں. ان کی سپورٹ کس طرح سے رہی پوری فیملی کی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا یہ اللہ پاک کی آپ پر بلیسنگ ہے اور آپ کا ان کو سنبھال کے رکھنا یہ آپ کی قابلیت ہے. میں نے اس تمام پروسیجر کو اپنے ساس سسر میرے بہت اچھے ہیں اور میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں، بہت سپورٹیو ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے اس تمام سسٹم میں مجھے اپنے گھر کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ پہ آبجیکشن اٹھایا گیا ہو کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا. بہت ایزیلی اور بہت اچھے سے مینیج ہو گیا. لیکن چیلنجنگ سچویشن تو ہے. دیکھیں آپ کو اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، آپ کو فیملی کو بھی دیکھنا ہے. اب جن 20 بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے ایک جگہ مطلب ہائر کی ہے، اس جگہ پر آپ ان کو پڑھا رہی ہیں، تو مشکل تو ہے. مشکل تو ظاہر ہے. دن نکلتا ہے تو چیلنجز آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ سروائیو کرنا، ان کے ساتھ فائٹ کرنا یہ آپ کی قابلیت ہے اور انشاءاللہ میں بہت اچھے سے کر رہی ہوں اور میں کرتی رہوں گی اور میں بہت اچھے سے یہ ذمہ داری کو آگے لے کے چل رہی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا آپ کی پھر یہ جو کہانی تھی وائرل ہوئی، پھر اس سے بہت زیادہ سٹوریز بھی بن گئی. کسی
کسی نے آپ کو میڈیا سے ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اس کے بعد آپ نے فیملی کا یا دوستوں کا, لوگوں کا کیا رد عمل دیکھ رہی ہیں آپ دیکھیں, جب آپ کی فیملی میں, ہماری فیملیز میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں, کوآپریٹو ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا آپ کو گھر سنبھالنا چاہیے تھا, آپ کو اپنی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ کی, کیسے آپ کیسے مینیج کر سکتی ہیں. لیکن بہت ایزیلی اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ اسٹینڈ جو ہے وہ میری مدر ان لا نے لیا, اور انہوں نے سب کو بالکل بہت اچھے سے جواب دیا کہ یہ ہمارے گھر کا میٹر ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے, آپ خود دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں آرفنز ہیں, میں جب ان کے چہرے پہ وہ ایک اسمائل دیکھتی ہوں نا, ٹرسٹ میں میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے ان کو دیکھ کے. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے, اور ایسا ہی ہے, یہ حقیقت ہے کہ آپ ان بچوں کو آگے لے کر چلیں گے تو ہمارا جو یہ وطن عزیز ہے یہ آگے بڑھے گا. بالکل ایسی ہے, معاشرے میں ترقی میں پھر اہم کردار بھی ادا کریں گے. اچھا, سی ایس ایس کرنے کے بعد پھر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ سی ایس ایس کرنے کے بعد میرے اور بھی بہت زیادہ شوق ہیں. مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں ایک بہت اچھا جو ہے وہ اینکر بنوں, ایک جرنلسٹ بنوں. میڈیا جوائن کریں, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میرا یہی جو ہے وہ شوق ہے کہ ڈریم, بہت بڑا ڈریم ہے کہ میں اینکر بنوں, اور آپ ہی کی طرح یہ باقی جو بھی میڈیا میں ہیں بہت اچھے اینکر ہیں, تو میں ان کی طرح اسی طریقے سے اس ملک کو سر انجام کروں, بہت اچھے کام کروں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب معاشرے میں جب ہم یتیم بچوں کی بات کرتے ہیں, بے سہارا بچوں کی بات کرتے ہیں, ان کی جو کفالت ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جیسے آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے 20 بچوں کی, ہم جب سٹیٹس دیکھتے ہیں اس وقت تقریباً 26 ملین کے قریب, 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, لیکن جس طرح سے انڈیویجولی آپ کام کر رہی ہیں, اور بھی بہت سے لوگ اگر کام کرتے ہیں, 5-5 10-10 بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو شاید ہم خود ہی مل کے یہ کام سارا کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں, میں بھی ایک نارمل پرسن ہوں, میں نے اگر اسٹیپ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا, اور اگر ہر انسان تھوڑا تھوڑا اسٹیپ لے تو کافی یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پاکستان کی میجورٹی 65 to 70% یوتھ کی ہے, اور اس میں جو ہے 50% بچے پڑھتے ہیں, 50% بچے نہیں پڑھتے, اور 25% ایسے ہی ہیں جو بالکل ہی مالی حالات کی, 25 سے ابو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, مالی حالات کی وجہ سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کر سکے, یا انہوں نے آج تک اسکول کی جو ہے وہ شکل ہی نہیں دیکھی. تو ان بچوں کو ہمارا کام ہے, ہم ایک عام بندے کا کام ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے. دیکھیں, ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے. میں نے سمجھا ہے کہ میری تعلیم کا صدقہ یہی ہے کہ میں ان بچوں کو آگے لے کر چلوں, ان بچوں کو اپنی جو میرے پاس تعلیم ہے اس کی اویئرنیس دوں, تو تعلیم کا صدقہ نکل جائے. ٹھیک ہے. تو ریلا صاحبہ, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اپنے اس گول کو کہ آنے والے وقت میں اب یہ 20 بچے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں ہو جانے چاہیے, ایک بڑا پلیٹ فارم ہو جہاں پر یہ بچے پڑھ رہے ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے مجھے دیکھیں, آپ ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں, میں ایک عام انسان ہوں. میں اپنی پاکٹ منی اور جو بھی مجھے گھر سے, ہسبینڈ سے یا پھر میرے فادر ان لا سے ملتا ہے, وہ میں انہی بچوں پر جو ہے وہ خود کی ذات پہ سرو نہیں کرتی, ان بچوں پر سرو کر دیتی ہوں. میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہو, اور یہ بچے بڑھتے چلے جائیں. اور ایسے جتنے بھی بچے ہیں جو مالی حالات کی وجہ سے, جو یتیم ہونے کی وجہ سے, جو غریب ہونے کی وجہ سے, یہ جو بچے غبارے بیچتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں مارننگ ٹائم, تو وہ اپنی اسٹڈی کو ادھر کنٹینیو کریں, سٹارٹ لیں اور بڑھیں آگے, کیونکہ بچے ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور یہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہماری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے. سوشل ورکر رحیلہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین,